اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہمارا موضوع ہے علامات ترقیم، جن کا تعلق لکھنے سے ہے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہے الفاصلۃ المنقوطۃ، یہ شاید آپ نے اردو کتابوں میں زیادہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن استعمال یہ بہت زیادہ ہے عربی زبان میں۔ الفاصلۃ المنقوطہ یعنی وہ فاصلہ جس کے نیچے نقطہ ہو، وہ فاصلہ جس کے نیچے نقطہ ہو۔ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بین جملتین تکون احداہما سببا للآخر، دو جملے ہیں، ایک جملہ دوسرے کا سبب ہے، ایک جملہ دوسرے کا سبب ہے، تو وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا نجح الطالب فی الاختبار لأنہ اجتہد فی دراستہ، نجح الطالب فی الاختبار، طالب علم امتحان میں کامیاب ہوا۔ کیوں کامیاب ہوا؟ لأنہ اجتہد فی دراستہ۔ تو اب لأنہ سے پہلے آپ کیا لگائیں گے؟ الفاصلۃ المنقوطۃ، یعنی وہ فاصلہ جس کے نیچے نقطہ ہے۔ مسبب اور سبب کے درمیان فاصلے منقوطہ آدھا ہے۔ اس کے بعد ہے النقطتان، دو نقطے ایک کے اوپر دوسرا نقطہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلہ درمیان میں ہوتا ہے۔ دو نقطے یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ان کی مواضع استعمال زیادہ ہے۔ مثلا بین الشیء و انواعہ، کسی چیز کے آپ اقسام بیان کر رہے ہیں تو اس چیز کے نام کے بعد آپ فوراً یہ لگا دیں۔ مثلا الکلمۃ، اب دو نقطے ہو جائیں گے، الکلمۃ، پھر اسم، اچھا پہلے جو ہم نے ابھی پڑھا نا وہ والا نشان اب ہم یہاں پر لگائیں گے۔ کون سا نشان ہم نے پڑھا جو اقسام کے درمیان لگتا ہے؟ الفاصلۃ، الفاصلۃ اقسام کے درمیان لگتا ہے۔ تو آپ مثال میں دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے بین الشیء و انواعہ الکلمۃ اسم و فعل و حرف۔ اچھا دوسرا بین الشیء و تعریفہ، آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا نام کے فوراً بعد دو نقطے، پھر وہ تعریف لکھ کے۔ مثلا الحضبۃ، الحضبۃ الارض المرتفعہ، بلند زمین، تو اب الحضبۃ کے بعد آپ دو نقطے لگائیں گے، پھر اس کا مقصد بتائیں گے۔ بین القول و مقولہ، قول اور مقولہ کے درمیان، مثلا قال، تو پھر اب یہ لگا دے دو نشان، طفت وسعیت فی الصباح، صبح میں نکلا گھوما پھرا۔ قال، تو اب قال کے فوراً بعد، اس لیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ مقولہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعد الفعل سأل، سأل کے بعد بھی آتا ہے، اس لیے کہ سأل بھی قال کے معنی میں ہوتا ہے۔ سأل کا مطلب ہے اس نے پوچھا، تو سأل پھر دو نقطے، متى تذهب، آپ کب جائیں گے، متى الاختبار، امتحان کب ہے۔ یہ آیا آپ کو سمجھ میں؟ اچھا اسی طرح علامت الاستفہام، یہ تو شاید وہ ہے کہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہو کہ علامت ترکیب کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ علامت استفہام کیا ہے۔ یہ تو ہم میتھ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ علامت الاستفہام سوالیہ نشان، آپ کوئی سوال کرتے ہیں، آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو پھر آپ یہ لکھیں گے، مثلا آپ کب جائیں گے، آخر میں نشان لگا دیں۔ متى تذهب، متى الاختبار، أين تسكن، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد علامت ترقیم میں سے ہے علامت التعجب، علامت التعجب، الف ہوتا ہے اس کے نیچے نقطہ، الف کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، ایسی اس کی شکل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علامت التعجب۔ علامت التعجب یعنی جہاں پر آپ کو تعجب ہوتا ہے نا، تعجب کبھی آپ کو خوشی سے بھی ہو سکتا ہے، پریشانی سے بھی ہو سکتا ہے، اور امید بھی آپ کو ہو سکتی ہے، آپ تمنی بھی کر سکتے ہیں، ترجی بھی کر سکتے ہیں۔ تو مختلف تعجب کی صورتیں ہیں، ان تمام کے اندر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو تعجب ہوا کہ چیز بڑی اچھی ہے، ما اجمل القمر، ما اجمل القمر، چاند کتنا خوبصورت ہے، ما اجمل القمر، چاند کتنا خوبصورت ہے، تو یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یا آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے تو آپ کے واہ فرحتا، یہ تو خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، واہ فرحتا، تو اب یہاں پر بھی آپ اس نشان کو لکھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح واہ حسرتا، ہائے افسوس، تو اس کے بعد بھی آپ لکھیں گے غم کی بات ہے، غم کا تعجب آپ کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اگر تمنا کرتے ہیں تو مثلا لیت اللیل
ینجلی، کاش کہ یہ رات گزر جائے، ختم ہو جائے، روشن ہو جائے، تو اس کے آخر میں بھی آپ لکھیں گے. یا امید کے لیے لعل اللہ یرحمنا، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، امید کے لیے آپ کو امید ہے تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں لعل اللہ یرحمنا، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا. اس کے بعد ہے الشرطۃ. الشرطۃ یہ ایک چھوٹا سا خط، ٹھیک ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ جملے معترضہ میں آتا ہے. فی اول الجملۃ الاعتراضیۃ وآخرها، جملے معترضے کی شروع میں اور آخر میں. مثلا كنت جالسا في فناء الدار فسمعت ولم أكن أتجسس مشاجرة بين جار وزوجته، مشاجرة بين جار وزوجته. مثلا آپ کہیں گے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بطور جاسوسی نہیں سن رہا تھا، میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی سنی، لڑائی کی آوازیں سنی. تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بطور جاسوسی نہیں یا میں جاسوسی نہیں کر رہی، یہ جملہ معترضہ ہے. اصل میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کی آوازیں سنی، لیکن ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو سننا نہیں چاہیے تھا. تو اس کے جواب کے طور پر جملہ معترضہ کے طور اس نے کہہ دیا اور میں تجسس نہیں کر رہا تھا لیکن سنی، کان تو بند نہیں کر سکتے، سنی اس نے. یا اسی طرح میں کہتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا، جو پاکستان کے مفتی اعظم بھی ہے، کہ اس طرح ہونا چاہیے. اب دیکھو یہ جو میں کہتا ہوں جو پاکستان کے مفتی اعظم بھی ہے، یہ جملے معترضہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. ایک ہے الشرطۃ المائلۃ. الشرطۃ المائلۃ، یہ الف کی شکل کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں تو اس طرح یہ نظر آتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے الشرطۃ المائلۃ. یہ تو بہت زیادہ آپ نے استعمال ہوتا ہے کہ تاریخ میں استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ تاریخ لگاتے ہیں نا تو کہ 2024 پھر 25 26 پھر تاریخ، تو اس کے بعد اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے.